السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 21 تا 40 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم کانت ہے مرصادا، گھات لگائے ہوئے، طاق میں۔ للطاغین مآبا، طاغین کے لیے، سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے۔ لابسین، رہیں گے، فیہا اس میں، احقابا مدتوں تک۔ استغفر اللہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ لا یذوقون، نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیمان مگر گرم پانی، وغساقا اور بہتی پیپ۔ جزام وفاقا، بدلہ دیا گیا، وفاقا پورا پورا۔ انہم کانوا، بے شک وہ، لا یرجون نہیں امید رکھتے تھے، حسابا کسی حساب کی۔ وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، کذابا بری طرح جھٹلانا۔ وکل شیء، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے اس کو شمار کیا ہوا تھا، کتاباً لکھ کر، کتاب میں۔ فذوقوا، پس کہا جائے گا چکھو، فلن، پس ہرگز نہیں، نزیدکم، ہم زیادہ کریں گے تمہارے لیے، الا عذابا، سوائے عذاب کے۔ ان للمتقین مفازا، لیکن متقیوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی، بڑی کامیابی۔ حدائق، باغات، وعنابا اور انگور، وکواعب اترابا اور کمواریاں، ہم عمر کمواریاں، وکاسن اور پیالے، دہاقا چھلکتے ہوئے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہ سنیں گے اس میں لغو، بےہودہ فضول بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹ، جھٹلانا۔ جزاء من ربک، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، بے حسابتیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ رحمان، لا یملکون، نہیں وہ مالک ہوں گے، منہ سے، خطابہ بات کرنے کی۔ یوما، جس دن، یقوم الروح، کھڑے ہوں گے فرشتے، والملائکہ، روح اور فرشتے، صفاً، صف باندھ کر۔ لا یتکلمون، نہ کلام کریں گے، الا مگر من، جس کو اذن، اجازت دے گا، لاہو اس کو، رحمان، وقال صوابا، وہ بات بھی کہے گا تو صوابا، سیدھی درست بات۔ ذالک یوم الحق، یہی دن ہے حق، جو حق ہے، حقیقی ہے۔ فمن شاء، جو کوئی شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ۔ انا انذرناکم، پس بے شک ہم نے ڈرایا تم کو، عذاباً قریبا، جو عذاب قریب ہے۔ یوما، جس دن، ینظر المرء، دیکھے گا انسان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، یدہ، اپنے ہاتھوں سے۔ یقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، کنتو، میں ہو جاتا، ترابا، مٹی۔ با محاورہ ترجمہ۔ یقیناً جہنم ہمیشہ سے گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اس میں رہیں گے، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، پورا پورا بدلہ دینے کے لیے۔ بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلانا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز ہی کس چیز میں زیادہ نہیں کریں گے، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔
باغات اور انگور اور ہم عمر والی لڑکیاں، کنواریاں اور چھلکتے ہوئے پیالے، اور اس میں نہ کوئی وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بے حد رحم والا۔ وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ یہی وہ ہے جو حق ہے، دین ایسا۔ پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نبا، پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 21 تا 40 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ان جہنم کانت مرصادا۔ یہاں سے جہنم اور اہل جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو جہنم ہے وہ تاک لگا کے گات لگا کے بیٹھی ہے، جیسے کسی دشمن یا شکار پر قابو پانے کے لیے تاک لگائی جاتی ہے نا، تاکہ وہ بے خبری میں آ کر پھنس جائے۔ یعنی سرکش لوگ اللہ سے بے خوف ہو کر دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، مگر انہیں یاد ہی نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ اچانک پھنسیں گے، پھر ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، سال ہر سال، مدتوں یعنی سال ہر سال اس میں پڑے رہیں گے، یعنی مدتوں سے مراد جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 24 سے 26، لا یذوقون فیہا بردا، یعنی اسے ٹھنڈک بھی نہیں ان میں ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جہنم میں کا ایک طبقہ زمہریر بھی ہوگا جہاں پر بے انتہا سردی ہوگی، تو وہ والی سردی جیسے شدید سردی میں انسان کو یخ ٹھنڈے میں اس کی ہڈیوں کو جما دیتی ہے نا، اس میں گودا، ایسے یہاں پہ وہی تفصیل بتائی جا رہی ہے کیا ان کے کھانے پینے کے لیے ہوگا۔ لیکن اللہ نے ظلم نہیں کیا، جو انہوں نے ویسا کیا ان کو ویسے ہی بدلہ ملا۔ لا یرجون حسابا، یعنی ان میں جہنم میں جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے انہیں اعمال کے حساب کی امید ہی نہیں تھی، ورنہ وہ اپنے اعمال کو صحیح کر لیتے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی جس طرح تم نے جھٹلایا اسی طرح ہم بھی تمہارے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے، اس میں کوئی تخفیف نہیں کریں گے، اس کو ہلکا نہیں کریں گے۔ لیکن اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، متقیوں کا ذکر یہاں پہ کیا اللہ نے، جہنمیوں کے ساتھ ہی جنتیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ قرآن کا ایک اصول ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہوں گے، جو متقی ہوں گے، کہاں کیا ان کو ملے گا؟ حدائق و عنابا، باغات، کیسے کیسے باغات، انگوروں کی بہت سی اقسام۔ پھر ان کے لیے مردوں کو بتایا گیا ان کے لیے کنواریاں، ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آدمی کے کان وہاں نہ کوئی فضول بات سنیں گے، نہ جھوٹی بات سنیں گے، نہ جھگڑا کریں گے، نہ گالی گلوچ، استغفر اللہ، سے تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔
بدلہ دینے والا رب تعالیٰ جتنا عظیم ہے نا تو بدلہ بھی تو اتنا ہی دے گا نا پھر۔ لا یملکون منہ خطابہ، یعنی انتہائی لطف اور رحمت کے باوجود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلال اس قدر جلال ہوگا کہ کوئی اس کے سامنے اپنے لب نہیں کھول سکے گا۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سارے وہ جو صف باندھ کے کھڑے ہوں گے نا، اس بارے میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے فیصلے کے لیے آسمان سے زمین پر میدان حشر میں نزول فرمائے گا، لوگ جو ہوں گے وہ سورج کی گرمی اور پسینے سے گھبرا جائیں گے، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو، لیکن کسی نبی کی جرات اور طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی نہیں ہوگی، بات کرنے کی نہیں ہوگی۔ آخرکار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرنے کا حکم ہوگا، اور آپ کی شفاعت سے سب لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اللہ یتکلمون الا من، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے کے لیے دو شرطیں، پہلی یہ کہ رحمان اس بات کی اجازت دے، سفارش کرنے کی اجازت دے، دوسری بات یہ کہ درست بات کی اجازت ملے گی، سفارش میں غلطی وہ نہ کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہی وہ حق ہے، وہ دن ہے، یعنی آ کر رہے گا۔ تو جب اس دن کا آنا یقینی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بن کے جائے، تیاری کر کے جائے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، آخرت کے عذاب کو قریب فرمایا، کیونکہ عمر چاہے کتنی بھی ہو ختم ہونے والی ہے، اور ہر آنے والا وقت قریب ہی ہوتا جاتا کرتا ہے انسان کو، قیامت کے قریب، موت کے قریب۔ قیامت کو جب اٹھیں گے تو انہیں دنیا میں قیام کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک پہر دنیا میں گزارا ہے، تھوڑا سا وقت گزارا ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، انسان کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ حساب کتاب ہوتا، کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا، حساب نہ ہوتا، عذاب نہ ہو۔ کافر اس سے مراد یہاں ابلیس ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو ان کے اعمال کے ثواب کا بدلہ ملے گا تو ابلیس کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، آگ سے بنا ہوا نہ ہوتا، کیونکہ اس نے آگ سے بنا ہوا ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جھٹلایا تھا نا، سجدہ کرنے سے ٹکرا دیا تھا اللہ کے حکم کو۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ نبا مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔